نیچے پیش کردہ مضمون سحری اور افطاری کی دعائیں، روزہ رکھنے اور کھولنے کی مسنون دعائیں ایک جامع اور تفصیلی جائزہ ہے جس میں رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں اور ان کے فضائل، روحانی اثرات اور صحیح ترکان عمل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تعارف: رمضان کا مہینہ نہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہے بلکہ یہ روحانیت، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ مسلمان اس مہینے میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی جانب توجہ دیتے ہیں اور اپنی عبادات کو زیادہ سے زیادہ انجام دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری کی دعاؤں کا خاص مقام ہے، کیونکہ یہ دعائیں نہ صرف اللہ سے برکت اور عافیت کی التجا کرتی ہیں بلکہ روزے کے روحانی اثر کو بھی مضاعف کرتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم سحری اور افطاری کی دعاؤں کی اہمیت، ان کے مسنون طریقے، فضائل اور ان دعاؤں کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ مضمون کے مختلف ابواب میں ہم سحری کی دعا، افطاری کی دعا، صحیح ترکان عمل اور ان دعاؤں کے روحانی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت۔ ایک اسلام میں روزہ کا مقام۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے مفید ہے بلکہ یہ انسان کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہیں روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 183۔ روزہ رکھنے سے انسان میں خود پر قابو پانے، بردباری اور شکرگزاری کی خصوصیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ عبادت انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے اور دنیاوی مصروفیات سے دور رہ کر روحانی تربیت کا باعث بنتی ہے۔ 2 روحان اثرات اور فوائد۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عبادت نفس کی تمیز اور اخلاقی صفائی کا باعث بنتی ہے۔ روزہ دار انسان نہ صرف جسمانی پاکیزگی حاصل کرتا ہے بلکہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے انسان اپنے رب کے حضور عاجزی، استغفار اور توبہ کا مظاہرہ کرتا ہے، جو کہ روحانی سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ 2 سحری کی دعا اور اس کے فضائل۔ سحری کی اہمیت۔ سحری روزہ داروں کے لیے ایک برکت بھرا وقت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سحر کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ سحری کا وقت انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر روزے کے لیے تیار کرتا ہے۔ سحری کے وقت کھانا نہ صرف جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ یہ جسمانی اور روحانی برکتوں کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ 2 سحری کی مسنون دعائیں۔ دعا قبل سحری۔ سحری سے قبل نیت اور دعا کا اہتمام کرنا بہت اہم ہے۔ ایک معروف دعا درج ذیل ہے، اللہ وے آموے اجائل سواون برے ویالن او ایت سے اونلن سین او ایت قبویلا منن انبے آدیت۔ ترجمہ: اے اللہ، میری سحری میں برکت عطا فرما، میرے روزے کو آسان فرما اور میری عبادت کو قبول فرما۔ دعا بعد سحری۔ سحری کے بعد بھی دعا پڑھنا سنت ہے۔ ایک دعا یوں پڑھی جا سکتی ہے، اللہ وے آموے بے آرنو لنیا فن ایزیا السواون او اجائلیا لنیا سے بے بیر نزیاوے او قاربنوے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس سحری میں ہمارے لیے برکت نازل فرما اور اسے ہمارے لیے تیرے رضا اور قرب کا سبب بنا دے۔ 3 سحری کی دعا کے فضائل۔ سحری کی دعاؤں میں شامل نیت اور خشوع انسا نون کے دل کو نرم کرتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی جاتی ہے کہ وہ دن بھر کے روزے کو قبول فرمائے اور انسان کو نیکی اور برکتوں سے نوازے۔ یہ دعا انسان کی روحانی تسکین کا باعث بنتی ہے اور دن بھر کی مشکلات میں اسے صبر اور استقامت عطا کرتی ہے۔ 4 دعاؤں کی درست ادائیگی کا طریقہ۔ سحری کی دعا کو پڑھتے وقت ضروری ہے کہ دل سے اس کی تلاوت کی جائے۔ کھانے پینے سے پہلے اور بعد میں دعا کی ادائیگی کے دوران آنکھیں بند کر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خشوع و خضوع۔ دعا پڑھتے وقت دل کو خاموش رکھیں اور اپنے رب کی یاد میں غرق ہو جا ترت۔ سحری سے قبل اور بعد میں مخصوص دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ مکمل توجہ۔ کھانے دیگر کاموں میں مشغول نہ ہو کر صرف دعا پر توجہ مرکوز رکھیں۔ 3 افطاری کی دعا اور اس کے فضائل۔ افطار کی اہمیت۔ افطار وہ لمحات ہوتے ہیں جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے ہیں اور اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں۔
نبی کریم نے افطار کو بہت محترم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ روزہ دار افطار کرتے وقت خاص دعا پڑھے۔ افطار کے وقت کی دعا نہ صرف روزے کی قبولیت کی التجا کرتی ہے بلکہ روزے کے روحانی اثرات کو بھی مزید بڑھاتی ہے۔ 2 افطاری کی مسنون دعائیں۔ مشہور افطاری کی دعا۔ سب سے معروف افطاری کی دعا جو نبی کریم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے: الے وے آموے نن لے وے ساموتا او ابنوے آمنتا او ایلے اوے تے اوے ویلتا او ایلے رنزق نوے افترتا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ یہ دعا نہ صرف افطار کے وقت پڑھنے سے روزہ دار کی عبادت میں برکت آتی ہے بلکہ یہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کی علامت بھی ہے۔ دیگر افطاری کی دعائیں۔ مزید چند دعائیں جو افطار کے وقت پڑھی جا سکتی ہیں: 1 الے وے آموے تقے بویل سیم او اکنیم او جائلن نہ انبے آدنوے السویل ہنیے۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے روزے اور قیام کو قبول فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ 2 بوئے نیا تقے بویلم نویا نوے وے اینتے السوے میا العلما۔ ترجمہ: ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تاب ہی سننے والا جانے والا ہے۔ 3 افطاری کی دعا کے فضائل۔ افطار کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور روحانی طاقت عطا کرتی ہیں۔ یہ دعائیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اس کی عبادت اور روزہ اللہ کے لیے ہیں اور اس وقت کی دعا کے ذریعے وہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے۔ افطار کے وقت دعا پڑھنے سے روزے کی قبولیت اور روحانی برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دعا انسان کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور شکرگزاری کا احساس دلاتی ہے جو کہ اس کے دل کی صفائی اور روحانی نکھار کا باعث بنتی ہے۔ 4 افطاری کی دعا پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ افطار کے وقت دعا پڑھتے وقت درج ذیل نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فوری افطار کے بعد دعا۔ جیسے ہی روزہ کھولیں فوراً دعا پڑھیں تاکہ اس لمحے کی برکت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ دل سے پڑھنا۔ دعا کو صرف زبانی ادا نہ کریں بلکہ دل سے آتار کر پڑھیں، خاموش اور توجہ۔ افطار کے وقت کے دوران اپنے آس پاس کے شور شرابے سے دور رہ کر دعا پر توجہ دیں۔ تلاوت کی روانی۔ دعا کی تلاوت کرتے ہوئے الفاظ کی روانی اور معانی پر غور کریں تاکہ دعا کا صحیح اثر حاصل ہو۔ 4 دعاؤں کا صحیح استعمال اور روحانی اثر۔ 1 دعاؤں کا روزمرہ معمولات میں شمولیت۔ سحری اور افطاری کی دعائیں نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ ہر روز کی عبادت کا حصہ بن سکتی ہیں۔ یہ دعائیں انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور روزمرہ کے معمولات میں روحانی تقویت پیدا کرتی ہیں۔ مسلمان چاہیں تو ان دعاؤں کو اپنی ذاتی عبادات کا حصہ بنا کر دن بھر اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 2 دعا کی تاثیر اور دل پر اثر۔ دعائیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور روحانی سکون کا باعث بنتی ہے۔ جب کوئی دل سے دعا کرتا ہے تو اس کے الفاظ انسان کے اندر ایمان کی روشنی بکھیر دیتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید دلاتے ہیں۔ دعا کے دوران انسان اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مدد کا طالب بنتا ہے۔ اس عمل سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 دعاؤں کی تاثیر کو بڑھانے کے طریقے۔ تسلسل اور پابندی۔ روزانہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنے سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ذہنی توجہ۔ دعا کے دوران اپنے دل و دماغ کو مکمل طور پر اللہ کی یاد میں مرکوز کریں۔ تدبر اور غور۔ دعاؤں کے معانی پر غور و فکر کریں تاکہ آپ کو ہر لفظ کی روحانی گہرائی کا ادراک ہو۔ خلوص نیت۔ دعا میں خلوص اور سچائی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے اور آپ کے اعمال میں برکت آتی ہے۔ 5 سحری اور افطاری کی دعاؤں کے مزید مصادر۔ 5 ایک حدیث اور سنت نبوی سے مستفید ہونا۔ سحری اور افطاری کی دعاؤں کی جڑیں نبی کریم کی زندگی اور سنت میں پیوستہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے روزہ کے آغاز اور اختتام پر مخصوص دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ مختلف کتب حدیث جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں روزے کی ادائیگی اور افطار کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر موجود ہے۔ ان کتب کا مطالعہ کرنے سے ہم اپنی دعاؤں کو مزید بہتر اور جامع بنا سکتے ہیں۔ 5 2 مستند اسلامی کتب اور فقہی مصادر۔ اسلامی فقہ اور سیرت کی کتب میں بھی روزہ کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔
درج ذیل کتابیں اس سلسلے میں مفید ہیں: فقان رمضان، جس میں روزے کے مسائل اور دعاؤں کا مفصل بیان ہے، سورۃ النبی، جس میں نبی کریم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر روزہ رکھنے کے فضائل اور دعاؤں کا ذکر، دعاؤں کی کتاب، جس میں مختلف مواقع پر پڑھی جانے والی دعاؤں کو جمع کیا گیا ہے اور ان کے معانی اور فضائل کی تشریح کی گئی ہے۔ 3 جدید مدارس اور مفتی حضرات کی رہنمائی۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سے مفتیان اور اسلامی مدارس رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر خصوصی لیکچرز اور دروس دیتے ہیں۔ ان دروس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان اپنی دعاؤں کی تلاوت اور ادائیگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی مقامی مسجد اسلامی مرکز میں رمضان کے دوران ان دروس کا